ہمیں مزید تنگ نہ کیا جائے، ہم پہلے سے ہی تنگ شدہ ہیں اور زیادہ تنگ نہ کریں۔ یہ کہنا ہے اسلام آباد میں دھرنا دیے ہوئے بیٹھی بلوچستان یکجہتی کمیٹی کی کنوینر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ نے 10 مطالبات دیے ہیں ریاست کو۔ 10 مطالبات اگر تسلیم نہ ہوئے تو پھر مقدمہ ہوگا بلوچ عوام کی عدالت میں۔ یہ مقدمہ وہاں لے کر جائیں گے اور پھر ریاست کی ہم پر کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ نے دھرنے میں جو اسلام آباد میں لاپتہ افراد کے لواحقین کے ساتھ پریس کلب کے سامنے کئی روز سے دھرنا دیا ہوا ہے، اس میں پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ مقدمہ بلوچ عوام کی عدالت میں لے کر جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ریاست کی سنجیدگی اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عدالت اور میڈیا کو جھوٹ بولا جانے لگا ہے کہ ہم نے بلوچ طلباء کو رہا کر دیا ہے، جبکہ ان کے پیپر ہیں، امتحانات ہیں سر پر، انہیں نہ تو رہا کیا گیا ہے اور نہ ہی عدالتوں میں پیش کیا گیا ہے۔ ابھی تک طلباء ریاست کے قید میں ہیں اور مختلف جیلوں میں ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ متعدد لاپتہ ہیں، ان کا کوئی بھی پرسان حال نہیں۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے کسی بھی ادارے پر اب ہمیں اعتماد نہیں رہا۔ اعتماد اگر دینا ہے تو اقوام متحدہ کی ورکنگ کمیٹی کو پاکستان بلایا جائے اور ان کے سامنے مطالبات تسلیم کرنے کے معاہدوں کے پیپر پر دستخط کیے جائیں، تب جا کر اعتماد بحال ہوگا۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا کہنا تھا کہ میں 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دیتی ہوں، پھر جہاں سے بھی رد عمل آیا اس میں ہم آزاد ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک لاپتہ نوجوان ذاکر مجید کی والدہ کو دستخط کروائے گئے ایک اسٹامپ پیپر پر کہ یہاں پر دستخط کرو، آپ کے بیٹے کو ہم لے کر آتے ہیں، لیکن جب وہ اسٹامپ پیپر دیکھا گیا تو اس پر جعلی لکھائی کی گئی تھی کہ مجید کی والدہ کہتی ہیں، ذاکر مجید کی والدہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا دبئی کمانے گیا ہے اور وہ لاپتہ افراد میں نہیں ہے۔ یہ کوئی اور اسٹامپ پیپر نہیں کروا رہا، بلکہ جو ہم سے مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ ہیں انہی کی جانب سے ایسی حرکات کی جا رہی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں ہراساں کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، پولیس اسلام آباد کو استعمال کیا جا رہا ہے، ہمارا کسی ادارے پر اب اعتماد نہیں رہا۔ پاکستان میں اگر گاڑی چوری ہو جاتی ہے تو ان کے فوراً بازیاب کروا لی جاتی ہے، لیکن بلوچ طلباء، بلوچ رہنما کئی سالوں سے لاپتہ ہیں، غائب ہیں، لیکن انہیں بازیاب نہیں کرایا جا سکتا۔ پاکستان کے ادارے ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں اور تنگ کر رہے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ اسلام آباد پولیس سے ہمارا جھگڑا نہیں ہے، ہمارا پرامن احتجاج ہے۔ یہ پہلا احتجاج پرامن ہے جس میں خواتین، بچے، مرد کسی کے خلاف نعرے بازی نہیں کر رہے اور پرامن طریقے سے اپنے مطالبات کے حق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پولیس ہماری مدعا نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ پولیس وربل آرڈر پر ہمیں تنگ نہ کریں، کہیں سے اگر انہیں تحریری طور پر آرڈر ملتے ہیں تو پھر پولیس حق بجانب ہے، ہمیں ڈسٹرب نہ کیا جائے اور ہم پر جھوٹے الزام اسپیکر چوری کے لگائے جا رہے ہیں۔ طلباء کے اب امتحانات ہیں اور انہیں اڈیالہ جیل سے رہائی نہیں دی جا رہی۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا مزید کہنا تھا
کہ ہمارے دھرنے کے دوران جو مقدمات ہم پر درج کیے گئے تھے وہ سب مان رہے ہیں، ماجسٹریٹ سے لے کر عدالت تک، عدالت سے لے کر اسلام آباد کی پولیس تک کے جعلی اور جھوٹے مقدمے ان پر بنائے گئے ہیں، تاحال وہ ختم ہی نہیں کیے جا رہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسلام آباد کے صحافی جو ورکنگ جرنلسٹ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان کو افسوس ہے کہ بلوچستان کے درد اور تکالیف محسوس نہیں ہو رہے۔ انویسٹیگیشن تو کرتے کہ بلوچستان میں کتنی نسل کشی ہو رہی ہے اور ہمارے پیارے کس طرح لاپتہ ہیں، اور ان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ معاملات پہلے تو ہم نے درگزر کیے لیکن اب درگزر نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا کہنا تھا کہ اس طرح کی باتیں پہلے بھی ہم نے شہباز شریف سے کی تھی اور اس سے پہلے عمران خان نے بھی ہم سے باتیں کی تھی، لیکن ان سے جو بڑے ہیں وہ نہیں چاہ رہے کہ بلوچستان میں امن ہو اور بلوچستان کے لاپتہ افراد بازیاب ہوں۔ ہمارے زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں، ہمارے وسائل غصب کیے جا رہے ہیں اور ہمیں گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے۔ ہم خوشی سے اسلام آباد دھرنا دینے نہیں آئے، ہمارے مطالبات ہیں، اگر وہ نئی ریاست مانے گی تو ہم پھر غیر جانبدار ہوں گے اور یہ سارا معاملہ اسلام آباد سے لے کر بلوچستان کی عوام کی عدالت میں لے کر جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے ایک بھی مطالبہ غلط نہیں ہے، ریاست سنجیدگی سے غور کرے۔